آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 114 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی لغو عادات۔ ان کی جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب بارش برسنا بند ہو جاتی اور قحط سالی کا دورہ ہوتا تو وہ صلح اور عشر یعنی دو درختوں کے نام کی ٹہنیاں کاٹ کر ایک گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے، ان شاخوں کو آگ لگا دیتے اور اس گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں میں لٹ مار کر بھگا دیتے اور یہ خیال کرتے کہ ان کے اس طریقے سے بادل امٹ کر آئیں گے، بجلی چمکے گی اور موسلا دھار بارش برسے گی۔ ایک اعرابی اس لغو حرکت پر اظہار نفرین کرتے ہوئے کہتا ہے: شفعنا ببیقور الى حاطل الحیا فلم یغن عنا ذاک بل زادنا جدیا۔ ہم نے اس گائے سے شفاعت طلب کی جس کی دم سے وہ شاخیں باندھ کر آگ لگا دی گئی تھی تاکہ موسلا دھار بارش برسے، لیکن اس چیز نے ہمیں کوئی نفع نہ پہنچایا بلکہ خشک سالی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فعودنا الى رب الحیا فأجارنا وصیر جدب الارض من عنده خصبا۔ ہم اس سے مایوس ہو کر بارش کے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے ہمیں پناہ دی اور ہماری بنجر زمینوں کو زرخیز زمینوں میں تبدیل کر دیا۔ ان کے ہاں ایک اور رواج تھا کہ اگر ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لاحق ہوتی تو اس کے ساتھ جو صحت مند اونٹ ہوتا تو اس کو آگ سے داغ لگائے جاتے۔ وہ یہ خیال کرتے کہ اس طرح خارش زدہ اونٹ تندرست ہو جائے گا۔ خارش زدہ اونٹ کو ذلعر کہا جاتا۔ ان کی اس توہم پرستی سے شعراء نے اپنے اشعار میں بڑی نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ ایک شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے: فَأَلْزَمْتَنِي ذَنْبًا وَغَيْرِ جَرَّهُ حَنَانِيكَ لَا تَقْوِي الصَّحِيحَ بِأَجْرَبَا۔ تو نے مجھ پر ایک گناہ کا الزام لگایا ہے حالانکہ اس کا ارتکاب میرے علاوہ ایک اور آدمی نے کیا ہے، مجھ پر رحم کرو، ایک خارش زدہ اونٹ کے بدلے میں صحت مند اونٹ کو داغ مت لگاؤ۔ ان کے ہاں اسی قسم کی ایک لغو رسم بلیہ کے نام سے مروج تھی۔ ان کا یہ دستور تھا کہ جب ان کا کوئی سردار مر جاتا تو اس کی اونٹنی یا اونٹ کو لے آتے، اس کی گردن کو دوہرا کر دیتے اور اس کے سر کو پیچھے کی طرف موڑ دیتے اور ایک گڑھے میں اس کو چھوڑ دیتے، نہ اسے کچھ کھانے کے لیے دیتے اور نہ اسے پانی پلاتے، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی اور اس کے مردے کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ بس اوقات اس کی کھال اتار لی جاتی اور اس کو سمامہ نامی کھال سے بھر دیا جاتا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے لیے یہ بلیہ کی رسم ادا نہ کی جائے تو قیامت کے روز جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کو سواری نصیب نہیں ہوگی بلکہ اسے پیدل چلنا پڑے گا، اور جس کے لیے یہ رسم ادا کی جائے تو اس کے لیے جو ہی وہ قبر سے نکلے گا ایک بہترین سواری پیش کی جائے گی۔ چنانچہ حربیہ ابن الاشیم الفقاسی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے: یا سعد اما اہلکن فاننی اوصیک ان اخ الوساط الاقرب۔ اے سعد، اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کیونکہ جس کو وصیت کی جائے وہ قریبی ہوتا ہے۔ لا اعرفن اباک یحشر خلفکم تعبا یخر علی الیدین وینکب۔ میں نہ پاؤں تیرے باپ کو کہ حشر کے دن وہ تمہارے پیچھے پیچھے تھکا ماندہ چلا جا رہا ہو۔ وَاحْمِلْ أَبَاكَ عَلَى بَعِيرِ صَالِحٍ وَاتَّقِ الْخَطِيئَةَ إِنَّهُ هُوَ أَصْوَبُ۔ اپنے باپ کو بہترین اونٹ پر سوار کرنا اور خطا سے بچنا کیونکہ یہی درست بات ہے۔ اس قسم کی بہت سی وصیتیں ہیں جو مرنے والے باپوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں۔ ان کے ہاں یہ رسم بھی تھی کہ جب ان کا کوئی سرکردہ آدمی یا قبیلے کا سردار مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر ایک اونٹ لے آتے اور اس کی چاروں کونچے کاٹ دیتے، پھر اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے، اس سے بہنے والے خون سے قبر کو رنگین کرتے۔ ان کے اس فعل کی کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ یہ کہ میت کی تعظیم کے لیے وہ ایسا کرتے تھے جس طرح وہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا کرتے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اونٹ مردوں کی گلی ہوئی ہڈیاں کھاتا ہے، گویا اس طرح وہ اسے انتقام لیتے تھے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اونٹ ان کے قیمتی اموال سے ہے، اس کو ذبح کر کے وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ہمارے اس سردار کا مرنا ہمارے لیے اتنا المناک سانحہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہماری قیمتی چیزیں بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں۔
زیاد اعجم مغیرہ بن محلب کا مرثیہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، قافلوں اور غازیوں کو جب وہ لڑائی کے لیے جائیں اور صبح سفر کرنے والوں کو اور شام کو واپس آنے والوں کو کہو، بے شک شجاعت اور سخاوت دونوں کی دونوں اس خبر میں جمع کر دی گئی ہیں جو مرو میں ایک شاہراہ پر ہے۔ جب تو اس کی قبر کے پاس سے گزرے تو ایسے اونٹوں کی کونچیں کاٹ دے جن کی کوہانیں بہت بڑی ہیں اور جو بڑے طاقتور ہیں، اور ہر اصیل تیز رفتار گھوڑے کی کونچیں بھی کاٹ دے اور ان کے خون کو اس کی قبر کے اطراف پر چھڑک دے، کیونکہ یہ شخص خود بھی اس طرح خون بہاتا تھا اور جانور ذبح کرتا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔